السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اقرا، کنول اور اریب نے رجب بٹ کا سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ ابھی رجب صاحب نے خود اپنے ویڈنگ کارڈ جو ہیں وہ ریویل نہیں کیے تھے، لیکن اقرا اور اریب نے اپنی ویڈیو میں پہلے ہی دکھا دیا۔ تو جناب عالی، آج رجب صاحب جو ہیں اپنے شادی کے جو کارڈ ہیں وہ انہوں نے ریویل کر دیے ہیں، اور کس کس کو انہوں نے دیے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیے ہیں، اور پھر آگے ظاہری بات ہے۔ اور اس کارڈ پہ میں کہتی ہوں کہ جیسے کسی کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے نا، ابھی تو شادی کی شروعات ہے اور پیسہ پانی کی طرح ایسے بہایا جا رہا ہے جیسے کہ حرام کے پیسے ہوں، اور واقعی میں یہ حرام کا ہی پیسہ ہے، ورنہ کوئی بھی اتنا دلیر نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے محنت سے کمائی ہوئی دولت کو اس طرح پانی کی طرح بہائے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ویڈنگ کارڈ آئے ہیں، اور ابھی تو مطلب کہ اس نے گولڈ بھی جو سیٹ ہے وہ بھی ریویل کیا ہے، جو اس نے گولڈ سیٹ ایک بنوایا ہے اپنی وائف کے لیے، وہ بھی کافی ایکسپینسو ہے، بہت زیادہ ہے، مطلب کہ وہ اس پہ سونا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، مطلب کہ بہت ہائی فائی جو ہے وہ مہنگا ترین میں کہتی ہوں کہ وہ گولڈ کا سیٹ ہے۔ تو چلے گولڈ کا سیٹ تو ٹھیک ہے، اس پہ تو آپ جو پیسے لگا رہے ہیں وہ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، وہ ضائع نہیں ہے۔ گولڈ آپ جتنا بھی دے دو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی وائف کو دو، اپنے بناؤ، اپنی امی کا بنواؤ، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی سسٹر کے لیے بنواؤ، کیونکہ یہ تو آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوتے۔ لیکن باقی چیزوں پر جو پیسہ پانی کی طرح بہانا شروع کیا ہوا ہے رجب صاحب نے، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں رجب صاحب کو امیر ہوئے نو دولتیہ جو ہوتا ہے اس کا طریقہ کار ہی نظر آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح بے دریغ جو ہے بنا سوچے سمجھے اپنی کمائی کو پانی کی طرح بہاتا ہے۔ ابھی یہ بندہ اپنی طرف سے بڑا اچھا بنتا ہے، بڑا اس کا کہنا ہے کہ میں بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں بڑا ایسے، میں بڑا ویسے، یہ وہ، لیکن اس کی لگژری لائف دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی سوچ ہے، کہ اس کے اندر کوئی غریبوں کا احساس ہے، ورنہ یہ اس طرح کی ہوچی حرکتیں کبھی بھی نہ کرتا، کیونکہ یہ لوگ اس چیز سے بالاتار ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ انفلوئنسرز ہیں جو نئے نئے امیر ہوئے ہیں، جو بیچارے ساری زندگی اس طرح کی خوشیوں کو ترستے رہتے ہیں، غربت میں زندگی گزارتے ہیں، اور جب پھر سوشل میڈیا پہ ان پہ لک چل جاتی ہے اور یہ فیمس ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے پھر یہ انے واہ پیسہ کمانے لگ جاتے ہیں، تو اسی پیسے کو یہ پیروں میں روندنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس کے ڈھولکی کے فنکشن شروع ہو گئے اور وہاں پر بھی پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے، اور نوٹ لٹائے جا رہے ہیں، پاؤں کے نیچے نوٹوں کو مسلا جا رہا ہے، اوپر سے نوٹ پھینکتے ہیں، اوپر پھر اس کے اوپر پاؤں جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نوٹ کے اوپر ہمارے ملک کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی پکچر بنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کی تعظیم ہم پر لازم ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ لوگ شادیوں میں یہ چیزیں جو ہیں کرنے کے چکر میں، شو آف کرنے کے چکر میں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی شادی کو ایز اے کانٹینٹ جو ہے وہ یوز نہیں کروں گا، لیکن ابھی تو کارڈ آئے ہیں، تو محترم نے ایک لمبی چوڑی آدھے گھنٹے سے اوپر کی ویڈیو بنا ڈالی، تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ وہ کس کس طرح کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کے ملیں گی۔ تو یہ جو اس نے کہا کہ میں اپنی شادی کا کانٹینٹ، اپنی شادی کو کانٹینٹ نہیں بناؤں گا، کانٹینٹ کے طور پہ اس کو نہیں لوں گا، تو یہ تو بات انہوں نے ابھی سے ہی غلط ثابت کر دی۔ اس کے بعد میں بات کروں گی کہ ان کی جو اینیورسری ابھی گزری ہے، انہوں نے اپنی وائف کو ایک سرپرائز دیا۔ چلیں سرپرائز تو دیا، اچھی بات ہے، ویڈیو بھی بنا لی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہر جگہ پہ اپنے دوستوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی اپنے دوستوں کو گھساتا ہے، جو کہ اگر کوئی غیرت مند مرد ہو تو وہ کبھی نہ اس طرح کرے۔ خود اس کے دوست بھی کبھی بھی اس کو اپنی، مطلب اگر وہ شادی کرتے ہیں تو اس طرح اپنی بیوی کو کے ساتھ اپنے دوستوں کو اس طرح کبھی بھی شامل نہیں کریں گے اپنی خوشیوں میں، اینیورسریز میں، یا اس طرح کے جو ہمارے جو اس طرح کے مومنٹس ہوتے ہیں، پرائیویٹ مومنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پرائیویسی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ اتنا جاہل اور بے وقوف انسان ہے، یہ ویڈیو میں زیادہ ویوز لانے کے لیے، ویڈیو کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اپنے دوستوں کو وہاں بھی لے کے جاتا ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک پرینک کیا تھا اپنی بہن کے ساتھ، جس میں اس کی بہن سوئی ہوئی تھی، اور عموماً ہم کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں بھی ہم لوگ دروازے لاک کر کے، روم کے اندر سے ہم کمرے کو بند کر کے سوتے ہیں، اور کوئی بھی بنا اجازت اندر داخل ہو نہیں سکتا جب تک ہم اندر سے کنڈی کو کھولے نہ۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی جو لاڈلی بہن ہے غزل میڈم، وہ دروازہ کھلا چھوڑ کے سوئی ہوئی تھیں، اور وہ دو ہٹے کٹے نامحرم مردوں کو لے کر اس کو ڈرانے کے لیے وہاں پہ پہنچا، ہارر پرینک کے نام پر، اور پھر جو وہ اپنی بہن کے اوپر اس نے دعویٰ بولا یہ لحاظ کیے بنا کہ میں ایک مرد ہوں جوان، اور وہ میری ایک شادی شدہ بہن ہے، اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے بنا
یہ چیز محسوس کی ہے کہ بھئی یہ ایک اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے، اور اس کی نہ تو ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی ہماری اخلاقیات اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً یہ اس طرح کی حرکتیں آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، مڈل فنگر دکھا دینا، گالی گلوچ کر دینا، ماں کو ٹڈی بول دینا، ماں کو گالی دے دینا، باپ کو گالی دے دینا، اور بنا سوچے سمجھے لوگ اس چینل کو سبسکرائب کیے جا رہے ہیں صرف اور صرف نمود و نمائش دیکھ کر۔ نمود و نمائش جتنی یہ لڑکا بڑھاتا جا رہا ہے، جیسے کہ ابھی اس نے 8-10 تولے کی چین ایک اس کو جو گفٹ ملی وہ اس نے پہن لی، جیسے کہ یہ بالی ووڈ کا کوئی ڈون ہو، ٹھیک ہے۔ سنجے دت کبھی یہ بننا چاہتا ہے، کبھی یہ شاہ رخ بننا چاہتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کی پرسنالٹی آخر ہے کیا۔ کبھی یہ مطلب کوئی روپ دھار لیتا ہے، کبھی کوئی، لیکن اس چیز سے بالا تر ہو کر لوگ اس کو سپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ بندہ غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے صرف اپنے ویوز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جہاں مجھے افسوس ہوا کہ پاکستانی عوام نے اس سال اسے بہت زیادہ دیکھا، اور جو یوٹیوب نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ بھی رجب جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آیا پاکستان میں، اس کو سب سے زیادہ واچ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر 2 اور چینلز تھے جو کہ بڑا پوزیٹیو کانٹینٹ بناتے ہیں، ایک انایا کے نام سے چینل ہے اور ایک نام ہے جی ارشد ریلز کے۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاکستانیوں میں تھوڑی سی غیرت موجود ہے کہ چلے مانا کہ بچہ پارٹی ان لونڈے لپاڑے جو ہیں ان جیسے گھٹیا قسم کے انفلوئنسرز کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہیں پر بہت ہی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ 2 چینل جو پازیٹیو کانٹینٹ بناتے ہیں اور اسلامک کانٹینٹ بناتے ہیں، ان کو بھی مطلب کہ 2nd اور 3rd پوزیشن پر دیکھا گیا، مطلب کہ سب سے زیادہ رجب کے بعد ان 2 چینلز کو دیکھا گیا۔ تو یہاں پہ چلیں ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ ڈکی لوگوں کا ٹرینڈ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ٹرینڈ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ یہ جو محترم ہے انہوں نے حال ہی میں احمد بٹ کی ایک کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ بھئی لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں منہ چھپا کے، لیکن وہیں پر اس نے ڈکی کی تعریف کی کہ بھئی ڈکی جو ہے وہ روسٹنگ سے شروع ہوا تھا اور اس نے اپنے 4 ملین سبسکرائبرز گین کیے تھے۔ تو میرا سوال یہاں پہ جناب عالی سے یہ ہے کہ بھئی ڈکی بھی تو روسٹنگ ہی کرتا تھا، آپ جیسے انفلوئنسرز پر ہی وہ بات کرتا تھا، فیملی کنٹینٹ بنانے والوں کو ہی روسٹ کرتا تھا، اور انہوں نے 4 ملین سبسکرائبرز اور منہ دکھائے بغیر ہی اس نے 4 ملین کے قریب فالوورز اکٹھے کیے تھے، سامنے تو وہ بعد میں آیا تھا، وہاں پہ آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہو، اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بڑا مطلب کہ محنتی ہے اور اس کا بڑا اچھا کام ہے، اور وہیں پر جہاں پہ آپ کو تنقید لوگ کرتے ہیں، جو لوگ آپ کو تنقید کرتے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ منہ چھپا کے آ جاتے ہیں، اتنی ہمت ہے تو سامنے آ کے بات کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو بھئی آپ کی تو باتوں میں تضاد ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی آپ کس طرح کے انفلوئنسر ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں اور مجھے کیا کہنا ہے۔ تو جی آج محترم نے اپنے شادی کارڈ جو ہیں وہ ریویل کیے ہیں، لیکن وہ کارڈ تو ہم نے آلریڈی سسٹرولوجی یعنی کہ اقرا کمل کی ویڈیو میں دیکھ لیے تھے، تو سرپرائز تو نہ رہا نا رجب صاحب، اور جس طرح کا آپ نے کارڈ بنوایا ہے آپ کی ذہنیت کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو شیخ لوگ ہیں نا عربی لوگ ہیں ان کی طرح کا آپ چاہتے ہیں کہ میرا لائف سٹائل ہو۔ لیکن میں اس بندے کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا اس پہ کبھی بھی انسان کو وہ نہیں اتنا مطلب جو جس طرح کی اس کی شہرت ہے نا اس پہ کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ تو سیانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے فیوچر کا سوچتا ہے، اور اس طرح اپنی اگر دولت مل رہی ہے آپ کو، چاہے حرام پیسہ ہے یا حلال ہے جو بھی ہے، لیکن اس کی قدر آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ بھئی کبھی ٹائم تھا ڈکی کا، کبھی مطلب کہ ڈکی سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے، پھر اب آپ آ گئے ہیں، پھر اگلے سال پتہ نہیں کون ہوگا، تو یہاں پہ تو کچھ پتہ نہیں چلتا کون کب عوام کس کو اسماں پہ بٹھا دے اور کب کس کو زمین بوس کر دے ہیں۔ ایک غلطی ہونے کی بس کہتے ہیں نا کہ ایک غلطی آپ کو تخت سے گدے پہ بٹھا دیتی ہے، تو یہاں پہ قدم پھونک پھونک کے رکھنے چاہیے۔ بہرحال جی بہت زیادہ شو آف کیا جائے گا اس شادی میں اور کانٹینٹ اس کو بنایا جائے گا، یہ بات اس نے غلط کی ہے کہ میں شادی کو ایز اے کانٹینٹ یوز نہیں کروں گا۔ جو اپنی اینیورسری کو ایز اے کانٹینٹ یوز کر رہا ہے وہ شادی کو کیوں نہیں کرے گا، اور وہاں پہ لونڈے لپاڑوں کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ کیک کٹنگ کر رہا ہے، اینیورسری منا رہا ہے۔ مجھے تو اس کے مجھے تو یہ مطلب کہ دماغ سے فارغ لگتا ہے، اس کی زندگی صرف پیسہ کمانا بس یہی رہ گیا۔ جتنی اس نے محرومیاں دیکھی ہیں نا اس کے بعد میرے خیال میں اس کی زندگی میں سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ ہے پیسہ، اور جو نظر آتا ہے، اور اس کی فیملی بھی خوش ہے کہ بھی دونوں ہاتھوں سے پیسہ کما رہے ہیں اور رشتہ دار بھی سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کوئی بھی اس کی غلط چیزوں پر بھی اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا۔ بہرحال جی ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، باقی آپ لوگوں کی مرضی، آپ جو چاہیں سوچیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔